بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، ثم اما بعد. شیخ عبید بن عبداللہ الجابری رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ موجودہ دور میں سلفیوں کے مابین جو اختلافات ہیں اس میں صحیح سلفی موقف کیا ہونا چاہیے۔ سوال کچھ اس طرح ہے کہ ان دنوں سلفیوں کے مابین جاری اختلافات کے بارے میں آپ کا کیا قول ہے اور سلف صالحین کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ آپ ایک تفصیلی اور اصول پر مبنی جواب ذکر فرماتے ہیں جو ہر آنے والی صورتحال کے لیے رہنمائی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں اولاً اہل سنت کے سلف اور ان کے خلف ایسے ہی بے لگام مطلق کلام نہیں کرتے اور نہ ہی یوں چڑھ دوڑتے ہیں، بلکہ وہ شریعت کے میزان کے ساتھ نظم و ضبط رکھتے ہیں۔ لہٰذا وہ دو باتوں کو دیکھتے ہیں، نمبر ایک وہ مخالفت یا اختلاف کیسا ہے، اور نمبر دو مخالفت یا اختلاف کرنے والا کون ہے۔ ویسے اس دنیا میں جو اختلافات چل رہے ہیں اور علمی میدان میں جو اختلافات چل رہے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ اول ایسے اختلاف جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور رائے اور نزاع کا میدان وسیع ہے۔ اس صورت میں نظر دلائل پر ہوگی۔ اگر فریقین کے پاس ایسے شرعی دلائل ہوں جو اس کے مذہب کو صحیح قرار دینے کے لیے مؤثر ہوں تو پھر ایک کی طرفداری کرتے ہوئے دوسرے کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ اس بارے میں تو سلفیوں کا بھی حصہ رہ چکا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی اگر کوئی ایک فریق کو دوسروں پر بڑھائی دے، شیخ کہتے ہیں میں بالفرض یہ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ایک فریق کو دوسرے پر بڑھائی دے، ترجیح دے اور اس پہ جو ہے خونی جنگیں اور محاذرائیں شروع کر دیں اور اپنے مذہبی موقف کو الولاء والبراء، دوستی و دشمنی کی بنیاد بنا لے تو وہ اہل سنہ کے دائرے سے نکل کر اہل بدعت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ہم اہل سنت کے اختلاف سے متعلق بہت سے واقعات جانتے ہیں، لیکن کسی نے بھی ایک کی طرفداری کرتے ہوئے دوسرے کو ملامت نہیں کیا۔ اور میں یہاں دو مثالوں پر اکتفا کروں گا۔ ایک عقیدے کی فروع شاخ سے تعلق رکھتا ہے اور ایک فقہ کی فروع شاخ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اصول سے نہیں، اصول کے آگے ایک ذیلی شاخ۔ جہاں تک عقیدے کے ایک فروعی مسئلے کا تعلق ہے وہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسراء و معراج کے تعلق سے کوئی تنازع نہیں کیا، بلکہ ان سب کا اس پر اجماع تھا۔ اسی طرح سے ائمہ نے ان سے یہ حاصل کیا اور اس پر ان کا بھی اجماع ہو گیا۔ تو پھر اختلاف کس میں تھا؟ اس مسئلے کی ایک فروع میں اختلاف تھا، اور وہ یہ ہیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا یا نہیں۔ بس صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ انہیں نہایت برا کہتی جو کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ بس یہ کہتی کہ اس نے جھوٹ بولا، من حدثک ھذا فقد کذب، جس نے تمہیں یہ بات کہی تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا۔ جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ کبھی تو مطلقاً رؤیت کے بارے میں مروی ہے، جبکہ کبھی فرمایا رآہ بفؤادہ مرتین، اپنے دل سے 2 مرتبہ دیکھا۔ بس اہل علم نے ان دو خبروں کے درمیان جمع فرمایا ہے۔ بس انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی نفی کی خبر کو آنکھوں سے دیکھے جانے کی نفی پر محمول فرمایا ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس بات کی خبر کو علمی رؤیت یعنی دل سے دیکھے جانے پر محمول فرمایا ہے۔ جبکہ فقہی مسئلے کی مثال میں ہم ایک مثال لیں گے، اور وہ ہے قیام سے سجدے کی طرف جانا، جسے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے کے لیے گرنا، سجدہ ریز ہونا، جھک کر نیچے جانا کہا جاتا ہے۔ کیا یہ ہاتھوں کے بل ہونا چاہیے یا گھٹنوں کے بل؟
اہل علم کے دو اقوال ہیں، نمبر ایک یہ ہاتھوں کے بل ہونا چاہیے، نمبر دو یہ گھٹنوں کے بل ہونا چاہیے، پہلے گھٹنے پھر ہاتھ، اور وہ کہتے ہیں پہلے ہاتھ پھر گھٹنے۔ سابقہ مثال میں بھی ہم نے اس میں سے فریق، سابقہ مثال میں بھی ہم نہ اس میں سے فریق دیکھتے ہیں نہ اس میں سے، اور نہ ہی اہل اختلاف میں سے ایک کی طرف داری کر کے دوسرے کو ملامت کرتے ہیں۔ البتہ کوئی امام مجتہد جو احسن طور پر استدلال جانتا ہوں، اگر وہ بطور مذاکرہ یا سوال کے وہ بات پیش کر دیں جسے وہ اس کی دلیل کی وجہ سے راجح سمجھتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے ہم نے حفظ کیا اور سیکھا امام مجتہد علامہ فقیہ الاثری شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے، وہ اختصار کے ساتھ دو اقوال پیش کرتے پھر کہتے ہیں صحیح ترین قول، راجح ترین قول، دونوں میں سے برمبنی ثواب قول یہ ہیں، اور اس کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ یہ تو رہی ایک بات۔ ثانیاً مخالفت و اختلاف میں سے کچھ وہ ہیں جن میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، اصول دین میں سے یا فروع میں سے جو کہ نص سے ثابت شدہ ہوں یا پھر نص اور اجماع سے ثابت ہوں، اس میں گنجائش نہیں، اور یہ اس کے لیے ہیں جو ایک تو سلفی ہو، دوسرا یہ کہ کٹر ہو، تیسرا یہ کہ یعنی پختہ سلفی ہو، تیسرا یہ کہ علم کی روشنی میں ہو، جو اپنے بھائیوں کی اس میں مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اگر اس کا قدم کہیں پھسل بھی جائے اور اسے حق بات پہنچ جائے تو وہ رجوع کر لیتا ہے۔ لیکن عجیب و غریب، انوکھے و منفرد قاعدے گھڑنا اور مسلک کے سلف سے ہٹے ہوئے اصول وضع کرنا، تو کوئی سلفی بھی اس مسلک پر کبھی نہیں چل سکتا، کبھی بھی وہ اس مسلک پر گامزن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو سلفی ہیں آخر وہ سلفی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے پاس عجیب و غریب، انوکھی، منفرد قسم کی باتیں، شذوذ جنہیں کہا جاتا ہے، نہیں لے کر آتا، نہ ہی اپنی طرف سے اصول وضع کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سلف صالحین کے آثار پر رک جاتا ہے جنہوں نے اپنے احکامات کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھی تھی۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، کسی بات کا اگر نص یا اجماع سے مخالف ہونا ثابت ہو جائے تو اہل سنت اسے کسی بھی حال میں قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس جو لوگوں کے اقوال اور اعمال آتے ہیں انہیں وہ محض اپنی عقل کی دوربین سے نہیں دیکھتے، بلکہ اسے شریعت، نص و اجماع کے ترازو پر تولتے ہیں۔ جس بات کی موافقت نص یا اجماع کریں تو اسے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور جس چیز کی مخالفت نص یا اجماع کریں اسے رد کر دیتے ہیں، خواہ کہنے والا کتنی ہی قدر و منزلت والا کیوں نہ ہو۔ پھر اگر مخالف اہل اہوا میں سے ہو تو وہ اس پر سختی کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، ہر جانب و طرف سے اس کے خلاف چیختے چلاتے ہیں، اور بہت تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اور امت کے مابین حائل ہو جائیں تاکہ وہ کہیں ان کا دین نہ بگاڑ دیں۔ لیکن یہ اس حال میں جب ان رد کرنے والوں کی طاقت، شان و شوکت قوی ہو، ان کا پلڑا بھاری ہو اور ان کے پاس غلبہ ہو۔ البتہ کمزوری کی حالت میں مخالفتوں کا تو رد کریں گے، جبکہ مداراتاً مصلحتاً مخالف پر سکوت اختیار کریں گے۔ مثلاً اگر وہ حکومت کی وزارت مذہبی امور میں کوئی وزیر ہوں، یا ملک میں رئیس القضات، چیف جسٹس ہوں، یا اسی قسم کے کسی عہدے پر فائز ہوں، لیکن جہاں تک بدعت کا معاملہ ہے تو اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں میں ایک بات پر تنبیہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اہل سنت کو یعنی سلفیوں کو مخالفات کے رد کرنے کے مسلک پر چلنے کے لیے مجبور کرتی ہے؟ یعنی وہ بھی اخوانیوں کی طرح کیوں چپ نہیں ہو جاتے، سب کو لے کر چلو؟ تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ، اہل سنہ اہل اعتدال اور عدل ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا، ہم اعرف الناس بالحق وہم ارحم الناس بالخلق، لوگوں میں سب سے زیادہ حق کو جاننے والے اور مخلوق میں سب سے زیادہ رحم دل۔ لہٰذا وہ اسی راستے کو لیتے ہیں جس راستے سے وہ مخالفت ان تک پہنچتی ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ اگر مخالفت کسی مجلس میں کی گئی ہے تو اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، رد کرنے والا اس مجلس میں سامنے حاضر ہو تو اس مخالفت کو وہ دلیل کے ساتھ مگر حکمت سے بیان کرے گا۔
لوگوں کے سامنے دلیل کے ساتھ بیان کرے گا تاکہ وہ اس کو لے کر تفرقے کا شکار نہ ہو جائیں، اور اگر اس مخالفت کو کوئی نقل کر کے بتا رہا ہے تو نقل کرنے والا یعنی بات پہنچانے والا یا تو ثقہ قابل اعتبار ہوگا یا غیر ثقہ ناقابل اعتبار۔ اگر وہ غیر ثقہ ہے تو اس کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر نقل کرنے والا ثقہ ہو تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کا مزید امتحان لیا جائے تاکہ مزید علم ہو اور اس سے مزید سوالات کیے جائیں، جیسے کیا تم نے خود سنا، اس کی یقین دہانی کی جائے۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں بلکہ مجھے بھی یہ بات نقل ہو کر کسی سے پہنچی ہے، تو پوچھا جائے گا کہ کس نے تمہاری طرف نقل کی، تو کہے گا فلاں نے، یعنی جو آپ کے نزدیک ثقہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ آپ کے نزدیک ثقہ ہے تو خلاص بات ختم، اس کی بات قبول کی جائے گی۔ بس میں کہوں کہ مجھے فلاں نے فلاں سے بیان کیا جو کہ ثقہ ہے، اور اگر مجہول ہو تو میں کہوں گا یہ مجہول ہے، میں اسے نہیں جانتا، کون تمہارے لیے اس کا تزکیہ دے گا؟ اگر وہ ثابت نہ ہو سکے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر مجلس سے نقل کرنا ثابت ہو جائے تو یوں کہا جائے گا کہ یہ غلطی ہے جبکہ صحیح بات ایسے ایسے ہیں، فلاں کو میری طرف سے پہنچا دو۔ بلکہ اس میں بھی کوئی معنی نہیں کہ یوں کہو میری طرف سے اسے سلام دینا اور کہنا جو تم نے کہا وہ غلط ہے، اسے نشر نہ کرو، یہ خطا ہے، یہ اس دلیل کے مخالف ہے، اس کے لیے اس کی وضاحت کریں۔ اگر وہ کسی کتاب میں ہیں اور وہ کتاب لوگوں میں عام ہو چکی ہے تو بقدر استطاعت اس کا رد کریں، خواہ آڈیو ریکارڈنگ میں ہو یا کتاب کے ذریعے، یہاں تک کہ اس کا اثر زائل ہو جائے۔ اور اگر وہ بات کسی کیسٹ میں ہے جس کی ریکارڈنگ محفوظ و مامون ہوئی ہے، یعنی کسی قسم کی اس میں ایڈیٹنگ قطر بیونت نہیں ہے، اور اسے ثقہ و مانتدار لوگوں نے ان تک نقل کیا ہے، تو اس کا رد واجب ہے۔ اہل علم میں سے جن لوگوں تک یہ بات پہنچی اور وہ اس کا رد نہیں کرتے تو ان میں کتمان حق کے تعلق سے اہل کتاب کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو انہوں نے اسے اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ لازم ہے کہ اس کا ایسا رد کیا جائے جس سے اس مخالفت کا اثر زائل ہو جائے۔ میں آپ کے لیے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اولاً اس کا ثبوت، اس کے ثبوت کا طریقہ کیا ہو؟ ثبوت کے 3 طریقے ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 صحت نقل، صحت اسناد۔ نمبر 2 جس کا رد ہو رہا ہے اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا جو کہ کتاب میں ہوگا جس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ نمبر 3 ایسی ریکارڈنگ میں جو معمون و محفوظ ہو، یعنی قطر بیونت اس میں نہ کی گئی ہوں۔ چنانچہ اگر ایسی مخالفت ثابت ہو جائے کہ جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو تو نہ نزاع کی نہ اختلاف رائے کی، تو اس کا رد کرنا واجب ہے۔ اس کے کچھ شواہد موجود ہیں جن میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ بدعت جو ہے مشرق و مغرب میں رونما ہوئی، وَيَحْمِلُهَا الرَّجُلُ إِلَيَّ، تو اسے ایک شخص میرے پاس لے آیا، تو میرے تک پہنچ گئی، قَمَعْتُهَا بِالسُّنَّةِ، تو میں نے سنت کے ساتھ اس کا قلع کما کر دیا، خاتمہ کر دیا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاکم اہل الرأی، تمہیں سنت کے دشمن اہل رائے سے بچنا چاہیے، یعنی اعداء سنن، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے میں نکمے ہیں، ان سے ہوتا نہیں۔ وقالوا بالرأی، اپنی رائے سے پھر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ فضلوا اضلوا، جس سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی عجیب و غریب باتیں، شذوذ اور منفرد و انوکھی باتیں یا پھر قواعد اور اصول لاتے ہیں، اسی فاسد رائے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کے لیے نمونہ و سلف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی سنتوں میں سے یہ بات محفوظ ہے کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اس علم کو ایک عادل جماعت سے اس کی ہی جیسی جماعت حاصل کرے گی۔
جو کیا کرے گی؟ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، جو اسے غالی لوگوں کی تحریف سے، باطل پرستوں کی ہیرا پھیری سے اور جاہلوں کی تعویل سے پاک کرے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لن تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم، ان قریب اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی، تمہیں ان سے دور اور بچ کر رہنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ تلاش کرو ایسے صاحب سنت کو جو قولاً، عملاً، اعتقاداً، تقریراً و تعلیماً سنت والا ہو، تاکہ آپ کو اس دوست و ساتھی کے ذریعے اہل سنت کی پیروی نصیب ہو۔ اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، بے شک یہ علم دین ہے، بس تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ میں نے جو یہ کلام نقل کیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاً اس زمانے میں جو مخالفین کا رد کرتے ہیں ان کے لیے یہ دلیل ہیں، ثانیاً اس پر کتاب، سنت اور ائمہ کا اجماع اور ان کی وصیتیں متفق ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں علمی ردود سے کچھ قلق سا ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، اگرچہ وہ ردود کتاب و سنت اور اقوال ائمہ کے دلائل پر مبنی ہوں، جس کی وجہ دو میں سے ایک ضرور ہوتی ہے۔ نمبر ایک، غیر منضبط و بے لگام جذبات جو کہ عقل پر حاوی ہو جائیں اور اس پر پردے ڈال دیں، یہاں تک کہ انسان ان حیران و اندھوں میں سے ہو جائے جو بصیرت سے اندھے اور بے بہرہ ہیں، جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رد کرنا لازماً جس کا رد کیا جا رہا ہے اسے بدعتی قرار دینے کے مترادف ہے۔ فتنہ تبدیل کہتے رہتے ہیں لوگ، اور جو رد کرنے والا ہے وہ لازماً اسے بدعتی قرار دے رہا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں فلاں سے تم کیوں لوگوں کو روکتے خبردار کرتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ سلف صالحین ایسے لوگوں سے بھی دوسروں کو خبردار کرتے تھے جو کہ اصلاً سنت پر ہوتے تھے، لیکن ان کے ہاں غلطیاں اور خبط یعنی اوٹ پٹانگ باتیں پائی جاتی تھیں، اور ان کے ہاں ایسے امور پائے جاتے تھے جس سے وہ راضی نہ تھے، بس ان سے تحذیر، خبردار کرتے، وارن کرتے۔ نمبر دو، دوسری بات حزبیت ہے، شدید کٹر حزبیت، کبھی بھی رد سے راضی ہی نہیں۔ یہ حزبیت جو ہے کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ یہاں میں ان لوگوں کو تقسیم کروں گا جو ردود سے کوفت محسوس کرتے ہیں، اس کی قدر گھٹاتے ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں اس سے اور جن علمی دلائل کہ یہ ردود حامل ہوتے ہیں ان سے بے نیازی برتنے کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کی کچھ اقسام ہیں۔ نمبر ایک، جو ان رد کرنے والوں کو چھوڑ دیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ جو پہلے آپس میں کچھ تعلق ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان انہیں وسوسہ اندازی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کیسے جانوں، اس لیے میں سب کو ہی چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی سلفی ہے وہ بھی سلفی ہے، کیسے ایک دوسرے پر رد کر رہے ہیں یہ۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا آخر آپ کو تعجب کیوں ہے؟ جو مثالیں پر گزری ہیں ان پر مزید کچھ اور مثالیں بیان کر دیتا ہوں۔ شیخ سلیمان بن سحمان رحمہ اللہ نے آل الشیخ میں سے ایک شخص پر رد کیا، میرے خیال سے اسے عمان کی طرف دعوت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، تو وہ بعض جہمی نظریات میں واقع ہو گئے، ان پر تنقید کی گئی، کہا جاتا ہے ان کے والد نے یا ان کے چچا نے ان پر سخت تنقید اور رد فرمایا، دیکھیں وہ تو ان کا بیٹا تھا، ان کا رد کیا گیا اور انہوں نے ان کے رد کی تائید بھی فرمائی۔ اسی طرح امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے امام ابن عقیل رحمہ اللہ کا رد فرمایا اس بارے میں جس میں انہوں نے مخالفت کی تھی، حالانکہ وہ اس سے تائب بھی ہو چکے تھے، لیکن جب وہ رائے پھیل چکی تھی تو رد ضروری تھا۔ یہی سلوک موجودہ دور کے رد کرنے والوں کا ہے، کیونکہ جو اس شخص کے پاس بیٹھے گا جو اصول و قواعد کے بارے میں شاذ اور انوکھی باتیں لاتا ہے تو وہ اس سے یہ باتیں لے لے گا، جو اسے اس طور پر لے گا کہ یہ اللہ کا دین ہے اور یہ اہل سنہ کے اصول ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا اعتقاد رکھتے ہیں، تو پھر لازم ہے کہ اس کا ازالہ ہو۔
بس سلف نے الحمدللہ اسے ظاہر فرمایا کہ یہ کتاب ہے، یہ سنت ہے اور یہ قول امام ہے۔ دوسری بات ثانی، جو لوگوں کو ردود سے بے نیازی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں کہیں بس یہی ردود مشغول نہ کر دیں، اسی میں پڑے رہو، چھوڑ دو ان ردود کو، کیوں؟ یہ ایک مجمل کلام ہے جو صرف دو قسم کے افراد سے ہی صادر ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، خواہش نفس، ہوا کی پیروی کرنے والا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ردود اس کی نقاب کشائی کر کے اسے ننگا کر دیں گے اور اس کا بھانڈا پھوڑ دیں گے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے لوگ اسے چھوڑ دیں گے۔ نمبر دو، یا کوئی تھکا ہوا، پست حوصلہ، شکست خوردہ قسم کا لوزر انسان ہو تو یہ بدعتیوں کے لیے ایک پل کا کام دے رہا ہے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یہ بدعتیوں کے لیے ایک پل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ جب دیکھو یہی کہتا ملے گا، جی معلوم ہے فلاں نے رد کیا ہے اور یہ ہمارا بھائی ہے۔ بعض تو ہمارے یہاں ایسے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی رد کیا ہوا ہے، لیکن اور یہ ہمارا بھائی ہے، ہاں اس کا رد بہت مفید ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علم کو چھوڑ کر بس یہ ردود کی کتب لیے پھرتے ہیں تو انہیں زجر منع کرنا چاہیے۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے اس وقت یا کچھ وقت کے لیے چھوڑ دو اور علم میں لگ جاؤ، یہ مطلب نہیں ہوتا ان کا بھی کہ دائماً ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کلام کسی بھی امام سے صادر نہیں ہو سکتا ہے۔ جن سے ایسا کلام صادر ہوا ہے، جنہیں یہ پیش بھی کرتے رہتے ہیں، فلاں نے جو ہے کہا کہ اہل سنت رفق اختیار کریں فلانا اور ان سے دور رہیں، ایسے کلام ہم بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ تو شیخ عبید رحمہ اللہ بڑا اہم نقطہ یہاں ذکر کرتے ہیں جس سے تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں جن سے ایسا کلام صادر ہوا ہے وہ تو ایک خاص حال میں وقتی نصیحت ہوتی ہے، نہ کہ دائمی۔ نمبر تین، جو مردود علیہ ہے یعنی جس کا رد ہوا ہے کے لیے دوستی و دشمنی کرتا ہے، یعنی اس کا رد کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی گویا کہ اس کے نزدیک یہ ناممکن بات ہے کہ اس کی پسندیدہ شخصیت کا بھی علمی بنیادوں پر رد ہو سکتا ہے۔ ان رد کرنے والوں سے متنفر کرنا، اس طور پہ انہیں مشہور کر دینا، ان کے لیے مکر و فریب کرنا، ان سے خبردار کرنا، تو ایسے شخص پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول صادق آتا ہے کہ من نصب للناس رجلا یوالی ویعادی فیہ فہو من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو کہ لوگوں کے لیے کسی شخصیت کو نصب کر دیتا ہے کہ وہ اسی کے لیے دوستی و دشمنی کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے، یعنی قرآن میں جو ذکر ہے کہ جنہوں نے دین کو تفرقے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہ بن گئے، یہی مقولہ یا اس معنی کا آپ کا فرمان ہے۔ پس وہ موجودہ دور کی اصطلاح کے مطابق حزبی ہیں، حزبی جو ان مردود علیہم جن کا رد کیا گیا کے لیے حزبیت اختیار کرتے ہیں، الولاء والبراء، دوستی و دشمنی کو انہی کے ساتھ مربوط کر لیتا ہے۔ نمبر چار، چوتھا شخص کون؟ جو جگ ہنسائی کرتے ہوئے دشمن کو ان رد کرنے والے علماء پر ہنسنے کا موقع دیتے ہیں، متنفر کرتے ہیں، رد کرنے والوں کے خلاف خونی جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ قریب ہے کہ ان کا نام ہی لے لیں، یہ لوگ قریب ہوتے ہیں کہ بس ابھی منہ سے نام پھوٹ دیں، اشارے کنایوں میں رد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے اشارے کنایوں سے بات کرتے ہیں کہ جو ان کے ردود پڑھ لیں تو وہ ان کی مراد جان لیں، تو ایسا شخص مسکین و فریب خوردہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں یہی کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان فرمایا، اور میں تھوڑا سا جواب طویل ہونے کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔